بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر ایک بہت بڑا انعام ہونے والا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے. یہ مہینہ اور اس کی عبادتوں کی توفیق اور اس میں اللہ سے مانگنے کی توفیق جس کو نصیب ہو جائے وہ انتہائی خوش نصیب انسان ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو پانے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. پہلے سے آپ دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرما، ہماری زندگی میں ہماری صحت میں برکتیں ہوں تاکہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے. تو یہ مہینہ قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور اللہ کی ذات سے امید بھی اب یقینی ہوتی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے. اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے کے فضائل، اس میں کرنے والے اعمال اور یہ مہینہ کس مقصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اپنے صحابہ کو بتایا کرتے تھے. اہتمام رمضان، فضائل رمضان، روزے کے فضائل، تراویح کے فضائل، راتوں کی عبادات کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پہلے سے بتایا کرتے تھے، رمضان شروع ہونے سے پہلے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا خطبہ، ان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل اور شب قدر اور عبادات کا ثواب اور کار خیر میں خرچ کرنے کے فضائل، افطار کرانے کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے. وہ خطبہ انشاءاللہ ابھی بیان کرتا ہوں میں. رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے کر لیے جائیں. مثال ہے
کہ عید کی تیاری ایک معمول ہے ہمارے معاشرے میں، عید کی خریداری کا۔ اپنی اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق ہر شخص عید کی خریداری کرتا ہے۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن دینا ہوتا ہے۔ اس خریداری کو اور اسی طرح رمضان میں استعمال ہونے والے راشن، اس کو رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی خریداری کر کے فارغ ہو جائیں، تاکہ رمضان جس مقصد کے تحت آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں ایک بڑا انعام دینا چاہ رہے ہیں، عبادات، تلاوت، دعائیں، وہ وقت انہی کاموں میں لگے، بازاروں کے چکر کم سے کم ہو۔ اس لیے ہمارے اکابرین بزرگان دین کا معمول رہا کہ رمضان کے مہینے میں وہ بازاروں کے چکر تو ختم، ملاقاتیں بھی کم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ اپنے متعلقین سے رمضان شروع ہونے سے پہلے کہتے تھے کہ بھائی اب ملاقات رمضان کے بعد ہوگی۔ حضرت کے متعلقین، مریدین، محبین، مخلصین کا ایک بڑا حلقہ تھا، تو لوگ ارد گرد جمع رہا کرتے تھے، لیکن فرماتے تھے کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، یہ کچھ کمانے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں ہم سے ملاقات نہ کرنا، ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، تو رمضان کے بعد ملیں گے۔ تو اپنی وہ مصروفیات جو رمضان سے پہلے ان سے ہم فارغ ہو سکتے ہیں، کوشش کر کے اہتمام سے اپنی ساری خریداری جو بھی ہے رمضان سے پہلے ہو جائیں۔ اور وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین جگہیں وہ مساجد ہیں، اور سب سے مبغوض ترین جگہیں، بری جگہیں اللہ کی نظر میں وہ بازار ہیں۔ تو بازاروں کے چکر اس مبارک مہینے میں ہونے ہی نہیں چاہیے۔ تو جو خریداری ہم نے کرنی ہے رمضان میں بجائے ابھی کرنے، رمضان سے پہلے جو راشن لینا ہے رمضان میں استعمال ہونے والا، جو دیر تک رکھا جا سکتا ہے، جس کو لیا جا سکتا ہے، پہلے سے لے کر گھر میں رکھ دیں، اور نیت اور عزم اور ارادہ یہ ہو کہ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں میری مصروفیات دنیاوی کم سے کم ہو جائیں، کام اور کاروبار کو بھی کم سے کم کر دیا جائے، زیادہ سے زیادہ وقت نماز و عبادت و تلاوت اور دعاؤں میں گزر جائے۔ ایک مہینہ ہے، 11 مہینے گزرے، اللہ کا کوئی مطالبہ نہیں تھا ہم سے، بس 5 نمازیں پڑھتے ہیں دن بھر میں، ایک نماز میں 5-7 منٹ لگتے ہیں، لیکن یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ 12 مہینوں میں ایک مہینہ دے رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ مطالبات رکھ رہے ہیں۔ پہلا مطالبہ جو میں نے آیت پڑھی ہے لعلکم تتقون، اللہ فرما رہے ہیں میں یہ جو رمضان کا مہینہ بھیج رہا ہوں اور جو روزے تم پر فرض کیے جا رہے ہیں، اس کا ایک مقصد اور ایک مطالبہ ہے کہ تمہیں متقی بنانا ہے، تقوی والا بنانا ہے، تقوی کی زندگی، اعمال صالحہ کی زندگی اور عادت اس مہینے میں ڈالنی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اکابرین بزرگان دین کا یہ معمول رہا، اور یہ فرماتے رہے کہ جس کا یہ مہینہ اچھا گزرا عبادات کے اہتمام میں، روزے، تلاوت، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ گزر گیا، پورے سال اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ پورے سال اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، رمضان کا مہینہ اگر خراب ہو گیا تو احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ بد دعائیں ہیں۔ وہ مشہور حدیث ہے جو ہر سال سنا کرتے ہیں ہم، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آمین کہہ رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول دعا تو سنی نہیں ہے، آمین سنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرنے والے جبرائیل تھے، آمین کہنے والا میں تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ دعا کتنی زبردست ہے، اور اس کی قبولیت میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں اور امام الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں۔ اور دعا کیا ہے
کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے اور گزر جائے۔ ابھی رمضان آیا نہیں ہے، ابھی آنے والا ہے، ابھی 4 دن باقی ہیں۔ آنے سے قبل ہی ہمارا کوئی عزم، کوئی ارادہ، کوئی جذبہ، کوئی شوق تو ہو، پتہ تو چلے کہ اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، احساس تو ہو کہ اللہ تعالیٰ کیوں بھیج رہے ہیں اس مہینے کو، کہ یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ہے۔ جیسے کہ سمجھ لیا ہے کاروباری کہتے ہیں کاروبار کا مہینہ ہے، سیزن ہے، کاروباری یہ کہتے ہیں کہ کاروبار کا مہینہ ہے، سیزن ہے، خوب کمائیں گے۔ ہر شخص دنیا کی فکر میں اتنا مگن ہے کہ 11 مہینے کمایا، یہ 1 مہینہ تھوڑا کم کما لیں، اللہ ایسی برکت دے رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزیاں اس مہینے میں بڑھا دی جاتی ہیں، تم محنت اپنی کم کرو، روزی اللہ زیادہ دیں گے۔ لیکن حرص و حوث اور دنیا پرستی، مال کی محبت، آخرت سے غفلت، اللہ سے تعلق کی کمی، نماز و تلاوت سے دوری، نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ رمضان بھی ایسے ہی گزرتا ہے جیسے بقیہ 11 مہینے گزرتے ہیں، اور پھر ہلاکت اور بربادی کی بد دعائیں ہمیں لگ رہی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کی آنے سے قبل ہی ہمارا کچھ عزم ہو، ارادہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامیابی کے 2 نسخے ہیں، کامیابی کے 2 نسخے ہیں، ایک دعا اور ایک محنت اور کوشش۔ فرماتے ہیں کہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ یہ رمضان ہمیں عطا فرما، اس کی عبادات میں خوب عبادات کے کرنے کی توفیق، ہمت، صحت، عافیت عطا فرما، اور دوسرا کام محنت اور کوشش بھی کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مہینے میں اپنے آرام کو بہت کم کر دیا کرتے تھے، آپ کی راتوں کے آرام کم ہو جایا کرتے تھے، اپنی امت کو سبق دیا کرتے کہ دیکھیں میں کیسے لگ رہا ہوں اللہ کی عبادت میں۔ تو یہ مبارک مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، نوازنے والا مہینہ، یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اتنا انڈھیلتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے بندوں کو نواز دوں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ محروم ہے، بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اللہ کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ وہی زندگی، وہی فکریں، وہی دنیا داری، وہی غفلت، وہی کبھی تلاوت، کبھی نماز۔ شروع کے 10 دن رمضان کے بڑے اچھے گزرے، بعد میں کوتاہی اور سستی ہونے لگ گئی۔ تو ایک تو اس بات کا اہتمام ہو کہ جو کام رمضان سے پہلے ہم دنیا داری کے کر سکتے ہیں پہلے سے کر کے فارغ ہو جائیں۔ خریداری جو بھی کرنی، عید کی ہو یا راشن کی ہو، سب پہلے سے خرید لیں۔ دینا دلانا پہلے سے دلا دیں۔ رمضان کا مہینہ تو خاص اللہ کی عبادت میں اور نمازوں میں اور دعاؤں میں گزرے، اور ایک ایک مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، بالخصوص سحر اور افطار کی دعائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کی طرف سے تو اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں لو مجھ سے میں دینے کو تیار ہوں، مانگو مجھ سے میں دینے کو تیار ہوں۔ افطار کے وقت بے شمار لوگوں کی جہنم سے خلاصی کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ وقت اللہ سے معافیہ مانگنے کا ہوتا ہے، اپنے لیے جہنم سے خلاصی کے فیصلے لینے کا ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ آ رہا ہے، آنے سے پہلے ہی ہمارا کچھ نظم ہو، کچھ عزم ہو، کچھ ارادہ ہو کہ میں نے کتنے قرآن پڑھنے ہیں۔ رمضان سے پہلے ہی نمازوں کا اہتمام شروع ہو جائے، آج سے ہی شروع ہو جائے کہ 5 نمازیں مسجد میں پڑھوں گا تاکہ رمضان کی ایک نماز بھی نہ چھوٹے۔ پہلے سے ہی عزم اور ارادہ ہو، پورے رمضان پوری تراویح پڑھوں گا، یہ نہیں کہ 10 روزہ 6 روزہ 15 روزہ پڑھ کے تراویح ختم۔ فضیلت دیکھیں کتنی ہے، تراویح اور رات کے سجدوں کی فضیلت دیکھیں کتنی ہے، پورے سال اتنی فضیلت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رمضان کی راتوں میں جو سجدے کیے جاتے ہیں، تراویح کے سجدے، تہجد کے سجدے، ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں لکھتے ہیں۔ جنت کا ایک محل عطا فرماتے ہیں، اور ایک جنت کا درخت، اتنا بڑا درخت، اس کا سایہ اتنا بڑا کہ اس کے سائے میں 500 سال گھوڑ سوار دوڑتا رہے گا، سایہ ختم نہ ہو۔ ہر سجدے پر دے رہے ہیں، 20 رکعتیں اگر ہم تراویح کی پڑھ رہے ہیں تو 40 سجدے ہو گئے، 40 محل مل گئے۔
لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کے اندر جذبہ تو ہو کچھ لینے کا پانے کا. جو 8 رکعت پڑھ کر بولے بس 16 محل مل گئے میں تو جا رہا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے مزید اللہ کی طرف سے نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے. جو 10 بولے 12 بولے, یہ تو رمضان کی راتیں تو ایسی ہیں کہ پوری پوری رات 20 رکعتیں یہاں پڑھی, بقیہ گھر جا کے پڑھیں تہجد. اس میں اکتفا نہیں ہے, بس نہیں ہے, اپنے کو تھکانا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہو کہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام ابھی سے ارادہ ہو. دوسرا تراویحوں کا ارادہ ہو کہ پوری تراویح کہاں پڑھنی ہے. تیسرا قرآن کریم کی تلاوت کا ارادہ ہو کہ کتنے بھی قرآن کریم ختم کرنے ہیں. چوتھا دعاؤں کا اہتمام کہ میں نے کتنی وقت دعائیں مانگنی, کتنی دیر کی دعائیں مانگنی. ابھی سے عزم اور ارادہ بنا لیں گے تو رمضان کا مہینہ قیمتی بن جائے گا. اب میں مختصراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ عرض کرتا ہوں جو رمضان شروع ہونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا صحابہ کو, اور رمضان کی فکر پیدا فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں, جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آخری عشرے میں جو رات تلاش کی جاتی ہے طاق راتوں میں. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں, اس میں کوتاہی نہیں چلے گی, سستی نہیں چلے گی. گرمی کے روزے ہیں, یہ صحت صحیح نہیں ہے, فرض کیے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے یعنی رات کو تراویح پڑھنے کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے, جس کا بہت بڑا ثواب ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نفل یا سنت عبادت کرتا ہے, نوافل پڑھنا, سنت پڑھنا, فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے. اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا. یعنی عام دنوں میں ایک فرض کا ثواب جتنا اللہ نے دیکھا ہے وہ مل رہا ہے, نفل کا ثواب نفل ہی کے برابر مل رہا ہے. لیکن رمضان میں اللہ کی طرف سے یہ رعایت دی جا رہی ہے کہ نفل اور سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا, اور فرضوں کو لے گئے 70 فرضوں کے برابر. اللہ کی طرف سے کتنی مہربانیاں ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کا بدلہ جنت ہے. برداشت کرنا, اگر روزے میں بھوک اور پیاس لگ رہی برداشت کریں. اگر کوئی مزاج کے خلاف اور طبیعت کے خلاف بات ہو رہی ہے, غصہ آ رہا ہے, برداشت کریں. کیوں روزہ خراب کرتے ہیں زبان خراب کر کے, بد کلامی اور بد زبانی غصے میں آ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے اور بدلہ اس کا جنت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے, خیر خواہی کا مہینہ ہے, دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خاص طور پر 3 کام کیا کرتے تھے: عبادات میں کثرت, دعاؤں کا اہتمام, اور تیسری سخاوت. بہت خرچ کیا کرتے تھے آپ. رمضان کی سخاوت پورے سال کے برابر ہوا کرتی تھی آپ کی, اتنا خرچ کیا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اللہ اضافہ کر دیتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں. ہر گھر میں مختلف قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ رمضان میں ایسے کھلاتے ہیں کہ پورے سال وہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کی رضا کے خاطر, دکھاوے کے لیے نہیں کہ بڑا دسترخوان لگا ہے, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ فلاں ٹرسٹ کی طرف سے یہ دسترخوان لگا ہے, بلکہ اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر تم نے کسی کو افطار کرایا تو یہ گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی عذاب سے آزادی ہے. یہ ذریعہ ہے, یہ افطار کرانا اللہ کی رضا کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں. دکھاوے کے لیے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں, اللہ کے لیے کچھ کام کرنے چاہیے. ایسا کام کہ اللہ کو ہی پتہ ہو, کسی اور کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کام بھی ہو رہے ہیں. تو افطار کرانا ہو اللہ کی رضا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم نے کسی کو افطار کرایا تو یہ تمہارے لیے مغفرت اور دوزخ کی عذاب سے خلاصی. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بعض صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک تو استطاعت نہیں رکھتا افطار کرانے کی. تو آپ نے فرمایا اگر تم اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو دودھ کی لسی یا پانی کے گلاس سے بھی افطار کراتے ہو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں یہی ثواب عطا فرمائیں گے. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے, پیٹ بھر کے افطار کرا دے, ایک تو ہے لسی اور کھجور کا افطار, اور ایک یہ تمام سے اس کو پیٹ بھر کے افطار کرا دیا, چاہے ایک ہی افطار کرایا ہو, تو آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر یہ آئے گا اور میں اس کو خوب پانی پلا کر حوض کوثر کا سیراب کروں گا. کتنی بڑی فضیلت ہے افطار کرانے کی. پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا ابتدائی حصہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے, اللہ سے خوب رحمتیں مانگنی ہے, اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, اللہ سے خوب مغفرت مانگنی ہے, اور تیسرا عشرہ دوزخ یعنی جہنم سے خلاصی کا ہے, اللہ سے اپنے جہنم سے خلاصی کا پروانہ لینا ہے, خوب مانگنا ہے اللہ سے. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی
اس مہینے میں اپنے ملازمین سے ان کے کاموں میں آسانی کر دے کہ یہ بھی روزے دار ہیں، یہ بھی رات کو تراویح پڑھیں گے، ان کے کام کا بوجھ کم کر دے. یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مغفرت کر دیں گے اور دوزخ سے آزادی کا فیصلہ فرما دیں گے. تو یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں دیا، اور اس خطبے کے ذریعے اپنے صحابہ کے دل میں اس مبارک مہینے کی عظمت بٹھا رہے ہیں اور کرنے کے کام بتا رہے ہیں. اب اتنے سارے کام ہمارے سامنے آ گئے کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، یہ برداشت اور تحمل کا مہینہ ہے، یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے معافیہ مانگنے کا ہے، یہ مہینہ اللہ سے جہنم سے خلاصی لینے کا ہے. اور پھر بھی ہم نہ لیں، پھر بھی ہم محروم رہ جائیں اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں تو پھر بڑی بد نصیبی ہوگی. اس لیے اس مبارک مہینے کی خوب قدر ہونی چاہیے، اور ابھی آنے سے پہلے ہی ہمارے اعمال کا اہتمام اور ترتیب بن جائے کہ تراویح کہاں پڑھنی ہے اور قرآن کتنے ختم کرنے ہیں، سحر اور افطار کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، کھانے پینے کی فکریں کم ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی فکروں میں لگ کر ہم دعاؤں سے غافل ہو جاتے ہیں. تہجد کے وقت سحر کی فکر ہوتی ہے، سحری اچھی سی اچھی ہو جائے، دعائیں اور تہجد چلی جاتی ہے. افطار کے وقت افطاری کی فکر ہوتی ہے، افطاری کی دعائیں چلی جاتی ہیں. کھانا پینا تو چلتا ہی رہتا ہے اور اللہ اچھا ہی کھلاتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہو کہ یہ مہینہ جس مقصد کے تحت آ رہا ہے، اللہ چاہ رہے ہیں ہمیں تقوی والا بنا دیں، اللہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ چاہ رہے ہیں میں اپنی رحمت کے خزانوں سے تمہاری جھولیوں کو بھر دوں، اللہ چاہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دوں. تو ہم نے یہ ساری چیزیں لینی ہیں، مانگنی ہے اللہ سے، محروم نہیں رہنا اور بد نصیبوں کی فہرست میں داخل نہیں ہونا. ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور ہم کہہ رہے ہیں رمضان آ رہا ہے اور آ کر چلے بھی جائے اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں، بعد میں ہم محاسبہ کریں کہ میں تو کچھ بھی نہیں اللہ سے مانگ سکا. تو اس محاسبے سے بہتر ہے ابھی کا محاسبہ، ابھی کی فکر، ابھی کا ارادہ. اللہ تعالی ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عافیتوں سے نصیب فرمائے اور اس میں خوب عبادات کی کرنے کی توفیق اور ہمت اور صحت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.